بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بوجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم علي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. حضرت درود پاک پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں یہ درود پاک سرکار علیہ السلام کا پورا نقشہ بیان کیا ہے. درود پاک بتا ضرور ہے لیکن آپ دے انداز کو سبحان اللہ. یہ درود پاک ایسا ہے جسے سرکار دا ٹرنا پھرنا باہنا کملی اوڑنا چلنا دیکھنا سارے اداموں کو سلام بھیجا گیا. درود پاک پڑھتے ہیں آپ نال نال اچھی آواز میں سبحان اللہ دا ورد جاری رکھنے آپ نے علامہ سے اپنی حوصلہ افزائی فرمانی ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على أنف محمد. اللهم صل وسلم على أذن محمد. اللهم صل على محمد جبين محمد خط محمد. اللهم صل على محمد عيني محمد. اللهم صل على محمد شفتي محمد. اللهم صل على محمد أسنان محمد لسان محمد. اللهم صل على محمد شعر محمد رأس محمد. اللهم صل على محمد جبين محمد. اللهم صل على محمد لحية محمد. اللهم صل على محمد يد محمد. اللهم صل على محمد كف محمد. اللهم صل على محمد أسبوع محمد خنزر محمد بلسن محمد سبابة محمد
محمد حسن محمد إبهام محمد اللهم صل على محمد زنام محمد اللهم صل على محمد مرفقة محمد اللهم صل على محمد عنق محمد اللهم صل على محمد كتف محمد اللهم صل على محمد صدر محمد اللهم صل على محمد قلب محمد بدن محمد بدن محمد اللهم صل على محمد رغبة محمد اللهم صل على محمد ساق محمد اللهم صل على محمد ساق محمد اللهم صل على محمد كعب محمد كعب محمد اللهم صل على محمد رجل محمد قدم محمد اللهم صل على محمد سير محمد اللهم صل على محمد ولادة محمد اللهم صل على محمد كمال محمد جمال محمد أنفال محمد إكرام محمد تنفيذ محمد تنفر محمد اللهم صل على محمد جمال محمد جمال محمد اللهم صل على محمد نبوة محمد اللهم صل على محمد عسى طفولة محمد اللهم صل على محمد عبث محمد اللهم صل على محمد فيد محمد اللهم صل على محمد قلوب محمد اللهم صل على محمد نبوة محمد رسالة محمد اللهم صل على محمد ختم محمد ختم محمد ختم محمد اللهم صل على محمد زهر محمد اللهم صل على محمد فخذ محمد فخذ محمد اللهم صل على محمد فخذ محمد اللهم صل على محمد قلب محمد قلب محمد قلب محمد اللهم صل على محمد إعراض محمد إعراض محمد اللهم صل على محمد إمامة محمد قيادة محمد سياسة محمد سياسة محمد نظامة محمد خلافة محمد اللهم صل على محمد هجرة محمد اللهم صل على محمد أصحاب محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد أزواج محمد بنات محمد بنين محمد اللهم صل على محمد تبسم محمد اللهم صل على محمد شهداء محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يوم وصال محمد
درود پاک یار میری لائٹ کھڑی ہے یار مدد پھر ہی پڑھ سبحان اللہ برادران اسلام واجب الاحترام قابل صد احترام کرام قبر سامعین خصوصاً مقبول علاقہ ہمدرد اہل سنت منفرد عاشق رسول عالم با عمل درویش طبیعت مالک حضور دے عشق والے سمندر دے اندر واسی کرن والے میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد امجد صاحب اور برادرم بھائی محمد تنویر صاحب اور دیگر سلطان پور ہمر دے تمام غیور سنی مسلمانوں سب تو پہلے اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ او ذات اساں سارے دوستاں دا بھائیاں دا نوجواناں دا بزرگاں دا چلنا مل بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اسی سب واسطے عزیزان محترم آمن کا جو مقصد پورا ہو چکے انسان کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی غلامی واسطے پیدا فرمائے اپنے محبوب کی مدد سرائی واسطے پیدا فرمائے جتنا اللہ نے میرے کو توفیق عطا فرمائی ہے میرے آمن کا مقصد پورا ہو چکے سونے کی تعریف ہو چکی ہے ہون انہیں سونے کی تعریف دے نال نال مٹھے محبوب دے چند فرمان پیش کر کے میں اپنی گفتگو بند کر دے سکتا آغاز ہی نہیں اندر میں عرض کر دے وہاں دنیا دے لوگوں کا اصول ہے قبلہ کاری صحیح دنیا دے لوگوں کا اصول ہے بندہ اپنے گھر بھی جو نکلے کہیں زمیندار دے دروازے دے بنے یا اندے دیرے دے بنے اپنے مراد کھن کے بنے تو زمیندار بھی اپنے بوہے دے چل کے آن والے کی قدر ضرور کرے دے کچھ دے سکے یا نہ دے سکے قدر ضرور کریں دے علاقے دا کوئی بھی سردار ہوئے جب کہیں دے دیرے دے بنے اندے چل بنیاں دے انہی قدر ضرور کریں دے عزیزو یاد رکھو ایک دیا بھی ہے بندہ لنگ میں دے کچھ بدمزاج ایسے بھی جاگیردار ہونے کوئی ایسے بھی پیسہ تو ہوں دے لیکن عقل نہیں ہوں دی جیداد ہوں دیئے لیکن شعور نہیں ہوں دا سب کچھ ہوں دے لیکن مخلوق بھی محبت نہیں ہوں دی انسان اگر ہوں دے دروازے دے لنگ بنجے جی میں ویندے ای میں خالی لوٹا دے دنیا دے لوگ مختلف ہیں لوگاں دے نظریات مختلف ہیں لوگاں دے سوچا مختلف ہیں لوگاں دے دیرے مختلف ہیں لیکن یارو یاد رکھو ایک دربار ایسا بھی ہے ایک بارگاہ ایسی بھی ہے انہیں اندر امیر آئے تو بھی مراد پا کے وینا پہ غریب آئے تو بھی مراد پا کے وینا پہ نوجوان بچہ آئے تو بھی مراد پا کے وینا پہ بزرگ آئے تو بھی مراد پا کے وینا پہ گناہگار آئے تو بھی مراد پا کے وینا پہ ایک کیڑا دربار ہے ایک جاگیردار دا دربار نہیں کہیں دنیا دے امیر انسان دا دربار نہیں کہیں زمیندار دا دربار نہیں یہ دربار ہے تو خانہ خدا اید ایسا دربار ہے اید ایسا مقدس گھر ہے انہیں اندر جو بھی چل کے آوے اور صرف اس مسجد دے حد تک نہیں رہندا بلکہ میں اپنی محبت دا اظہار کران جڑا اپنا گھر چھوڑ کے اس گھر دے اندر آوے اور ایویں سمجھے کہ میرا رسول دا مہمان بن کے آیا بیٹا بندہ بندے کا کول مہمان تھی پوے بندہ اپنے کول آن والے مہمان دی قدر کرے دے
دے بلا تفصیل و بلا تشبیہ او یارو جہاں بندہ اپنا گھر چھوڑ کے اس گھر دے اندر آوے رب رسول دے مہمان بن پوندے ہن جیندا میزبان رب رسول ہووے بھلا اوندا مہمانی کری گھاٹ دے اندر آ سکدے گھاٹے دے اندر آ سکدے ٹائم ادھا گھنٹہ باقی ہے میں اج دی اس مبارک رات دے حوالے نال چند کلمات پیش کرنا چاہاں عزیزوں میرے پروردگار تو بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو مجبور نہیں بنایا انسان دے اوپر سختی نہیں رکھی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کی ہدایت واسطے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے اپنے رسولوں کو بھیجے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیج دیے بندے میری مخلوق کی تربیت کر کے آؤ مطلب گناہ جو کر کھڑے انہاں کو نسائے چا گناہ کر دو بعد توبہ کی میں ہوندی رسول آئے اپنے زمانے دے اندر ہر نبی آیا اپنے زمانے دے اندر اللہ نے رسول بھیج چھوڑے نبی آئے تو امت کی تربیت ہوندی پئی ہے رسول آئے تو امت کی تربیت ہوندی پئی ہے عزیزوں یاد رکھو خالق کے کائنات نے اے نہیں فرمایا کہ انہاں کو سوٹی جا کے زبردستی بناؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے نہیں رب کعبہ کی قسم دین آئے تو حضور دے اخلاق دے نال آئے دین آئے تو حضور دے پیار دے نال آئے دین آئے تو حضور دے شفقت نال آئے دین آئے تو حضور دی رحمت نال آئے خود خالق کے کائنات نے آپ اعلان فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك خالق کے کائنات نے فرمایا میرے پیارے محبوب تو سب میں اللہ دے لطف و کرم دے نال میں اللہ دی رحمت کاملہ دی بدولت اتنے شفیق ہے اتنے مہربان ہے دل تے اتنے نرم ہے تو کو لوگ آگے ارد گرد دائرہ بنا کے بہنے سیاں میں اللہ آپ یا سینا اے آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے آپ کی محبت آپ کی شفقت کا نتیجہ ہے لوگ آپ کے ارد گرد آگے باندھے پھر تو اللہ دی قسم دین آئے تو حضور دے پیار دی وجہ کرو آئے دین آئے تو حضور دے اخلاق دی وجہ کرو آئے حضور نے تلوار دے زور دے دین کو نہیں پھیلایا صحابہ اکرام کو پڑھ کے دیکھو صحابہ اکرام نے تلوار دے زور دے دین کو نہیں پھیلایا بہرحال انسان کی تربیت واسطے خالق کے کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے انبیاء کے نال انسان کی تربیت واسطے اللہ نے آسمان تو کتابیں بھی نازل فرمایا اور آخری کتاب میرے پاک محبوب کی ذات نازل ہوئی کیڑی کتاب او کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین متقین واسطے ہدایت ہے اور ہی کلام دے اندر ہے کہ جہاں بندہ میں رب دے دربار دے اندر آوانے لکھ آوے میں اللہ ان لکھ آونا قبول چا فرمینا ہمیں کو اے دسو قرآن دے اندر کوئی شک آ سکتے بول دسا یار پٹھے دیو یار بلندہ بات بولو چلو جمانہ تو سا بولو قرآن دے اندر کوئی شک آ سکتے ایسے کوئی شک نہیں آ سکتا انسان دا اپنا ایمان کمزور ہے لیکن قرآن دے اندر دا شک نہیں آ سکتا خود اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ ریب کتاب ہے بڑی بے مصر تے بے نشان کتاب ہے ایمان والو ہی کتاب دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آؤ نا میں اللہ آپ دعوت پیا دینا میں اللہ آپ اعلان پیا کہنا آؤ میں اللہ دی ذات والے پاس ہے آؤ میں اللہ دی بخشش والے پاس ہے خالق کے کائنات نے اعلان فرمایا او اعلان پڑھوں جا سوندا لگی دیکھیں اللہ دا کلام ہے چھوٹا سی بارہ ہے خالق کے کائنات نے دعوت دیتی ہوں آج یہ پروگرام جو ہے ایسے کوئی تنویر صاحب دے سندے بین اسا مسیح نے اعلان کرائے مساجد وچ اعلان کرائے کہ عشاء دے فوراً بعد پروگرام شروع تھی ویسی ایسے جی میں روٹین ہو سی اعلان کروائے نے اللہ نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ اعلان فرمایا اور اعلان کیا ہے دل چاہتے قرآن پر اگر نہیں دعا مگودا میرے پڑھنا قبول فرما خانہ خدا دے اندر چاہے ہال دے اندر ہو چاہے برامدے دے اندر چاہے شہر دے اندر جتنے حضرات تشریف فرما ہو
دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے خاندان دے جتنے لوگ ٹرن اللہ تمام دے روحوں کو ثواب پہنچاوے. کہیں دی اماں ٹر گئی ہوسی, کہیں دا بابا ٹر گیا ہوسی, کہیں دا بیٹا ٹر گیا ہوسی, کہیں دا پھرا ٹر گیا ہوسی, کہیں دی بیٹی ٹر گئی ہوسی, کہیں دا دوست بھی چھڑ گیا ہوسی. دعا مانگو اللہ اپنے محبوب دے صدقے اپنے کلام دی تلاوت دے ثواب انہیں تمام دے روحوں کو پہنچاوے. اور اللہ میری بھی اماں دے روحوں کو ثواب پہنچاوے, میرے ابے دے روحوں کو ثواب پہنچاوے. اور ایک دعا کوئی مانگو چاہ جتنے بھی صاحب اولاد دعا مانگو اللہ ہر بھائی دی اولاد کو قرآن دا قاری بناوے. آمین کہو. عالم بعمل بناوے, حضور دی ختم نبوت دا محافظ بناوے, حضور دا پکا سچا عاشق بناوے. چوری والا مجنون نہ ہوئے, ایسے ہی جبے ببے لگ بنے دستارہ لگ بنے چوری والا مجنون نہ, حضور دا ایویں دیوانہ ہوئے جائیں حضور دے صحابہ دیوانے خان, حضور دے عشق کے اندر آ کے گردن کٹوا دے وے, عشق کے اندر سودے بازی نہ کرے. اور میاں پردے کی مثال دینا چاہتا میں اپنے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی مثال پیش سے کہتا میاں جسمانی طور پر گرچہ معذور ہے لیکن دل جو حضور دی محبت آباد ہے. اللہ دی قسم دنیا انہیں پیران دے اندر آئی. میں انہی ترجمانی علامہ اقبال نے کیا خوب لکھی ہے کہ محمد سے وفا تو ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. اللہ دا کلام ہے. دعا مغل اللہ میرا پڑھنا قبول فرما. چوتھا سفار ہے اللہ نے دعوت دیتی ہے کیا دوڑ کے آؤ کہڑے پاس میں کہ الہ مغفرات من ربکم اپنے رب کی بخشش والے پاس دوڑن تو کیا مراد ہے بندہ دھرم بھی مارے نے جتی لہا کے ایسے بندہ کاچے پا کے دھرم چ مارے نا جس مقام دے موجود ہے چاہے اپنے گھر دے اندر موجود ہے چاہے دکان دے موجود ہے چاہے اپنی سواری دے سفر دے اندر ہیں چاہے تو اپنی رڑ کو پانی نہیں کھنے اگر سٹوڈنٹ کلاس دے اندر موجود ہے ایسے ٹیچر کا لیکچر ہونا پہ اگر دل دے اندر خیال آگے کہ یارو موت آنی ہے نا اتھائی کے بے کے اپنے گناہ دے شرم ساتھ ہی پہ اندری اندر رو پہ اکھ نیل جب ہے اللہ فرمائے دے یہ لہنا مسارے ہو دوڑ گیا رات شب برات کی رات کیا مطلب علماء کرام نے شب برات کا کہتا صحیح دیکھو اصلا مجھے عید آ گئے چھوٹی عید آ گئی سارے نام چھوٹی عید آ گئی عید مطلب ہے ایک مطلب ہے بار بار لوٹ کے آنا یہ مطلب ہوتے خوشی اگر ایک عید خدا ہر سال بار بار لوٹ کے آگئی ایسے ہر سال دینے صحیح اگر عید مانا خوشی کرو تو یقیناً ایماندار واسطے یہ رات خوشی دے رات ہے کیونکہ اللہ اس رات کے اندر اپنی بخشش کے دروازے کھولنے دے جن واسطے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولنے دے بخشش کے دروازے کھولنے دے عید کو بڑی ہوئی خوشی ہو سکتی ہے آمران نے شب برات علماء کرام نے لکھے برات لفظ شب مانا رات شب مانا رات سمجھا نہیں گئی گاشتوں کے حضرات ہو سکتے مدد کرے پیپر چاہتے شب برات شب فارسیدہ لفظ ہے اور ایک عربی کے اندر لیلہ یعنی کہ رات اور شب دمانا اردو رات تھی دے شب برات یعنی چھٹکار یعنی رات کیا مطلب اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے محبوب دے غلامہ کو گناہوں کو چھٹکارا عطا فرما کے جہنم کو چھٹکارا عطا فرما کے جنتی وراثت عطا فرمے دے جنت حقدار بڑھنے ای ہوا جائے کہ اس رات کو یعنی 15 شعبان المعظم دی رات کو شب برات کھوے دے اور حکمانہ برات فانسی اندر اے بھی ہوتے قسمت نصیب مقدر علماء کرام لکھے کہ اس رات دے اندر خالق کائنات لوگاں دی قسمت فیصلے کر چھڑے کہیں زندہ رہنے کیا ڈرنے کہ کو کتنا رزق ملنے کہ کو اولاد ملنے کہ دی اولاد نہ واپس ملنی ہے ادھر نصیب دا فیصلہ ہونے اور ہی رات کے اندر ہونے ای چاہتے کہ نصیب والی رات دی ہے کہ جہنم کو عذاب والی رات پڑھو چلو مدینہ المنورہ کے اندر
اس رات کی فضیلت کے حوالے آج کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، میٹھے محبوب دا فرمان سنا کے میں اپنی گفتگو بند کر دے سکتا ایمان والا آلہ سو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک شہر کے اندر اپنے رحمت والے شہر مبارک کے اندر تشریف فرما کے یہ آنکھوں کہ اللہ دے محبوب دی وجہ کرو جڑا علاقہ رحمت بڑھے او کو مدینہ المنورہ آکھا میں دے مدینہ المنورہ دے اندر اللہ دے محبوب تشریف فرما گئے ایمان والا یاد رکھو میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا مدینے دا ذاتی نام مدینہ نہیں، مدینے دا پرانا نام دا یسربا یہ کوئی یسرب بھی آنکھا میں دے یسرب دا مانا ہے وباما دا گھر یسرب دا مانا ہے مشکلات دا مرکز یسرب دا مانا ہے بیماریاں والی جگہ لیکن جب آمنا دلال با کمال با جمال عربی لجمال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ المکرمہ بھی جو ہجرت فرما کے عرب دیش خطے نے اندر اپنا قدم مبارک جو رکھے خالق کائنات نے اپنے یاد قدمہ دی برکت نال یسرب کو مدینہ بڑھایا صرف مدینہ نے بڑھایا بلکہ مدینہ المنورہ ایمان والا ذرا سنو خالق کائنات نے اپنے محبوب دے قدموں دی برکت نال یسرب کو مدینہ بنائے ہن کہ یسرب کیوں مدینہ بنے اس واسطے جو ذات تشریف گھر کے آئی او دے متعلق اللہ نے اعلان فرمایا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ایمان والا ذرا سنو سنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس علاقے دے اندر رجع فرمائے اللہ نے جان پہ قدمہ دی برکت نال یسرب کو مدینہ بنائے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد دے اندر تشریف فرما کے عشاء دی نماز دا ویلا آئے حضور نے حضرت بلال کو یاد فرمائے حضرت بلال باغ حاضر ہوئے حضور نے فرمائے بلالا جی یا رسول اللہ ہمیں اللہ دے نام دا صد ماریا اللہ دے نام دا ہوکا لاویا یعنی اذان دے ویا میں اللہ دے نبی دے اکھاں کو ٹھنڈک پہنچاویا میں اللہ دے نبی اپنے غلامہ کو نماز پڑھاوا لوگوں کیسا ہو کیف آمن منظر ہوسی کیسا ہو رو پربر منظر ہوسی جتا بلال اذان بھی دینا ہوسی مدینے والے محبوب دا مکھنا بھی تکے نا مدینے والے محبوب دا مکھنا بھی تکے نا ہوسی ایمان والو حضرت بلال دی عظمت قربان ونیا زبان دینا دا اللہ دا ہے لیکن حضرت بلال دی نگاہ مدینے والے محبوب دے چہرے دا طواف کری کریں دیئے اپنے محبوب دے چہرے دے بوسے کھڑے کھیں دیئے نگاہ بلال
اپنے محبوب دے چہرے دا یارا تمام بھی کرے دیے بلال اپنی نگاہ دے نال یار دے قدمہ دے بوسے بھی کھندا کھڑے یار دے حسن جمال دے مذہبی لٹے دا کھڑے اللہ دا نام بھی بلند کرے دا پہ دل چاہتے اللہ دا نام سوا جا اللہ دی رحمت نازل ہو موسی حضرت بلال نے اپنے ہاتھ میں کلمہ دے رکھے اپنے شہادت والی انگلیاں اپنے کلمہ دے اندر رکھ کے دے اللہ دا نام بلند کے دے کیا فرمایا اللہ نماز عشاء پڑھاون دے بعد اللہ دے محبوب اپنے کاشان مبارک تشریف فرما ہوئے اج کی دیواری ہے حضور دی خدمت کرن دی کائنات مومنہ دی روحانی اماں کائنات مومنہ دی روحانی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میاں جڑا حلالی ہو دے ماں دا احترام کرے دے جڑا حلالی نہیں ہوتا کرے ماں دا احترام نہیں کرے دا اور اے جو کائنات مومنہ دی روحانی اماں ہے جڑا ای اماں دی توہین کرے سمجھائے حلالی کرے میاں اے دا او امائے جیدہ تعریف خدا آپ کر چھوڑیا جیدی عظمت کو اللہ نے قرآن جا بڑھایا او میاں سورہ نور دے پہلے نور کو حضرت اماں عائشہ دی شان دے اندر نازل ہوئے کون اے اماں عائشہ خود بھی صدیقہ ہے ابا بھی صدیق ہے ابا بھی حضور دا غلام ہے بیٹی بھی حضور دی غلام آئے بیٹی بھی حضور دی صحابی آئے ابا بھی حضور دا صحابی ہے ابا کو دے دا تو اللہ دا کام رہا دے خود خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت دی گواہی نے چھوڑی کیا فرمایا والذی جاء اللہ نے آپ نے چھوڑ میاں ہی کرے دی لختے جھگرے حضور دی زوجہ محترمہ ہے تیرے میری روحانی اماں ہے حضرت اماں عائشہ بستر بڑھائے سونے پاک محبوب آرام فرما گئے نا اماں صحبی آرام کرے دی پئیے اماں عائشہ رشتہ میں سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں فرمائے اماں عائشہ کو نظر آ گئی آنکھ لگ گئی ہے یار رات گزری ہے سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کاشان مبارک اپنا حجرہ مبارک اپنا گھر مبارک چھوڑ کے گھر بنو بہر تشریف فرما گئے اللہ نے محبوب اپنا گھر مبارک چھوڑے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھیں کھلیے اماں حیران رہ گئی کہ میرے محبوب دا میرے بستر دے آرام پہ فرمائے لیکن اچانک میرے محبوب اٹھ گئے کہنے پاسے روانہ ہوئے اور اماں عائشہ تراش دی کرے دیئے حضور نے دیگر ازواج مطہرات
دیگر امہات المومنین حجرے دے اندر ود کے سنے پاک نبی کو تلاشا دے کرے دیے مگر حضور نظر نہیں آئے آخرکار اما عائشہ کرو کرو بہر جب نکلیے رات وقت ہے سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر دیا آخرکار اس مقام تے پہنچے جتنا حضور تشریف فرما کس مسافے اپنی مسجد کے اندر امیہ حضور دا کلمہ پڑھوا لے حضور دے نام لیوا حضور دے صدقے رزق حاصل کروا لے حضور دے صدقے اولاد منگوا لے امیہ عشق دا نعرہ مرے لیکن زندگی دے اندر حضور دا عشق نعرہ نہیں آدھا نعرہ دا حضور دے محبت آئے لیکن مسجد دے اندر نماز پڑھ دے خاطر نہیں آدھا نعرہ دا حضور دے محبت آئے لیکن زندگی دے اندر حضور دے سنت خشبو نہیں آدھی نعرہ دا حضور دے محبت آئے لیکن ماں باپ دے بے ادبی دے گستاخی کھڑا کرے گے نعرہ دا حضور دے عشق آئے نعرہ دا حضور دے محبت آئے لیکن زندگی قرآن دے خلاف کھڑا گزرے دے ایمان والا اپنے کردار کو دیکھ جا مدینے والا محبوبی مفاہمی سن جا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام نے تشریف فرما گئے اللہ کے گھر کے اندر موجود نہیں اپنی مسجد کے اندر موجود نہیں سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر خاموش شہر خاموش شہر خاموش کیا مطلب قبرستان آج تک یہ بڑھنے کا نمات شہر خاموشہ چلو سکھا جملہ جنت البقی دے اندر اللہ دے محبوب جنت البقی دے اندر تشریف فرما گئے کیوں تشریف گئے اتر حضور دی امت قبر ہی موجود نہیں اس مقام دے حضور دے ابے دا مزار بھی نہیں اگر حضور دی امت قبر مبارک ہو گیا مطلب کوئی یہ جا کے حضور اپنی امت قبر واسطے گئے یا ابے دا مزار ہونا لوگ آکھنا اپنے ابے دا مزار واسطے گئے یا حضور دا کوئی بھائی ہونا اگر اس قبرستان دے اندر حضور دا خون دا رشتہ مدفوع ہونا لوگ آکھنا حضور انہا واسطے تشریف گر گئے ایمان والا رب کعبہ دی قسم سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرات اپنی امہ دی قبر دے تشریف لے گر گئے مقام ابواب لے گئے نہ اپنے ابے دی قبر دے تشریف گر گئے نہ مکہ بالمکرمہ دے اندر تشریف گر گئے اگر تشریف گر گئے تو جنت البقی دے قبرستان دے اندر تشریف گر گئے حضور تشریف فرما گئے بچو امہ شکاش کرے دیا حضور دے قریب پہنچے اللہ کے محبوب دعا پکڑنے اندر مگلن دعا کھڑے مگ دیں سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ حضور پیار نال امہ عائشہ حمیرہ سے اے میری حمیرہ بڑا محبت آئے تو سنی اپنے بیٹے نے حمیرہ رکھا بڑا پیارا نام سارا ماڈرن دور ہے نہیں ماڈرن دور ہے گھر کے اندر نو سب موجود ہے ایسے ٹی وی ڈرامے نے جڑے تھے اصل اپنی اولاد دے نام جڑا ڈرامے کے اندر جڑا ہونا نا ایسے ہی جڑا لوگ دے ایمان تباہ دے برباد کرے نے جڑے ذرائع کے اصل بدسمت کیا کرے نے انہاں دا نام جو سنا ہونا دے اپنی اولاد دا نام رکھے کملا انہاں کو فالو نہ کر انہاں دی پیروی نہ کر انہاں دی اتباع نہ کر اگر انہاں دی اتباع کرے سے دنیا میں جت تباہ دے برباد تھی ویسے قبر دے تباہ دے برباد پھر دہاڑے قیامت نے پھر امت تباہ دے برباد نہ رکھا کر حضور دے صاحبزادیاں ہیں حضور دے جڑے بنا دے بیٹے ہیں انہاں دے نام رکھا کر
حضور ایک بیٹی دنا زینب بھی ہے، بیٹنا رقیہ بھی ہے، بیٹنا کلثوم بھی ہے، بیٹنا حضرت بی بی فاطمہ زہرا بھی ہے. حضور دے بیٹے جو کوئی اے دساؤ حضور کی پسند کرو بات کی کوئی پسند ہو سکتی ہے؟ حضور پسند فرمائے اب بھی دینا زینب بھی رکھنے چاہ، ایسے دینا فاطمہ رکھنے چاہ، کلثوم بھی رکھنے چاہ، رقیہ رکھنے چاہ. ان نامہ کو بات کی کوئی سننا ہے کیوں نہیں رکھیں دے؟ یہ خاندان نہ ہے کہ کملا کچھ علماء کرام بولو بزرگ اپنے باپ کے نام یا اپنے اولاد کا نام اپنے باپ کا نام یا اپنے اولاد کا نام رکھے نا اصلا اپنا میں کہ نا سنا بندہ کھوتی گے انہوں موید نہ کی نا یار یہ جی حالت ہے. سارا معاشر چکے ہندوان دے کٹھے گزار چکے وہاں دے اسیحات نہیں سارے معاشر دے کر انہوں نے تحقیق بھی ہے شادی بھی آپ دے ہندوان دے اسیحات موجود ہے رسم موجود ہے. یہ جو مہندی کی رسم ہے ایسے اگر شادی تھی ہوئی ہوئے بیٹیوں گھر دے اندر ساتھی بم چکرے رہے کمرے کو باہر نکلے اسلام اس چیز بھی کیا بنے رہتا ہے اسلام کا نہیں تھا. گھر تک ہم کاج کریں بیٹی پرد ہو گھر تک ہم کاج کریں جھاڑو دے ہوئے گھر اندر برتن دھو گئے کھانا پکا سکتی ہے. اصلا تو سب کیا کرنا وہ کمرے بم چکرے ساتھ بھی کمرے کو باہر نکلنا ہی ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہر بندہ صرف گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں آگے میں کوئی قصہ کھانے سنا کے چلے بنانا کہ میری ذمہ داری ہے جو مسئلہ میں پڑھ گیا ہوں تو وہ سنا دیا تاکہ دوسروں مسئلے عمل کرو. اللہ بھی راضی تھی کوئی مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی سود کامیابی مل سے عمل نہ کرے سود کریں کامیابی ہوں جو دوبارہ شور ہوگا شروع دیئے کرونا جو آنے پہ یہ ہوں وہ جو پابندی لے سکتے دوسرا عمر بہانے کرے کوئی نئے مسیح دے کرونا ہے آسان عمر بہانے کرے نہ ہو جا رہا نماز شفا ہے مسجد امن کا گھر ہے مسجد امن کا گھر ہے. امن کا مطلب ایک نہیں بندہ بھینسی ہوا کو بچ گیا بندہ ہے جائیں گے گولی کو بچ گیا. امن کا مطلب ہے کہ بندہ ہر قسم کی تکلیف اور بیماری صورت اندر ہوئے اور جسمانی تکلیف ہوئے ہمیں دل دی روحانی تکلیف ہوئے جڑا بندہ این گھر جا کے ہر قسم کی بیماری کو بچ کے امن کے اندر ڈال امن دخل ہو آمین اذا قرآن خدا پر او دسی جاتے ہیں اور تو یہ مہم چل رہی ہے. اللہ کی ذات بہتر جانتی کیا حقیقت ہے میں کو نہیں پتا نہ پچھلے سال سمجھے نہیں اس سال سمجھے لیکن عوام سمجھ گئی لوگوں جتنا تو کورونا کو ڈر ہے اگر اتنا اللہ کو ڈر ہوا ہے اتنا اللہ کی ذات کو ڈر ہوا ہے بیوی نے من کو لیا سارے دوست ہیں سارے دوست بہت پھوڑ گئے تو اس دن واسطے کے کپٹولے جاتا آخر میں جو نماز ہمیں بھی نماز ہم پڑھی ہے ہمیں پھنسا ہسپتال کے اندر چھی سب پڑھتے نماز چھی سب بعد ہم مسیح کو نکل کے بہر کو بنانے میں نماز پڑھے پڑھتے ہیں بیوی چھوڑتے فاستے کیا ہے مطلب کورونا تھی سنو وہ نماز ہم نہیں آیا نا وہ دیکھ رسم پوری کر کے خاطر ہے اگر نماز پڑھ کے خاطر آیا تو باشکت نہ کرنا بنا کے کھڑا ہو گیا. اللہ کا ڈر جب دل میں چھوڑے تو کورونا کا ڈر خود بخود ہمارے پہلے کہنا ایسے سانچ تکلیفی ہائی کہنے بیماری ہر قسم کی بیماری موجود ہے وہ نہ جو بٹا عزیزوں اللہ کو ڈرو کورونا کو نہ ڈرو کورونا کو یہ رسو بیت اللہ جو رحمت کا مرکز ہے بیت اللہ جو رحمت کا مرکز ہے وہ تھے بدکماش بیٹھے وہ بیت اللہ مان چاہتے تاریخ میں اندر کئی بیت اللہ طواف میں لوگ کہتے ہیں اصلا مثال ہے وہ جو عمرہ کر کے مثال ہے وہ کی کرے نہ سو جا نہیں کہ وہ کرو مارو مسیح کو تالے دار کو کیونکہ سو جا نہیں کر دیتا ہے مارو جتا لے. اسلام قرآن شخصیت پرستی کا حکم نہیں دیتا. اسلام صرف تیرے میرے باپ نبی کی اتباع ہوتا ہے. اپنے دل کو سوال کرنا اپنے دل کو تو جو مصدر کو مسیح اتنا میں گھر بہت آگے جا کیا کرنا کیوں یہ جو قبلہ غلام مصطفیٰ شاہ سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے کوئی تکلیف کیا نہ کوئی بیماری کیا نہ آئی نہ کوئی بلڈ پریشر نہ کوئی شوگر آئی نہ سر درد آئی نہ بخار آئی نہ کوئی کالا یرکان پیلا یرکان چٹا یرکان کوئی بیماری کیا نہ آئی.
کوئی شہری کہتا ہے یہ میں پڑھ کر سر دے بڑھے نے کرے کھڑ کے تو پتر پوچھا پر جی کتنے میں دے جواب میرا پتر نہیں جنازہ ہے پڑھا کے ہونا کہنا بس ایک پڑھ کے دب اللہ نے دے اللہ نے کچھ اللہ دے اور دے مولا نے وہ تھا ہی کہ وہ پرواز کر کیا کر گیا سے تو جو کرونا کو ڈر کے مسیح نیم آندہ پر ایک پتہ بھائی نے شاہ اگر موت آ گئی تو کیا کرے کیا کرنا سے نوجوان ہو اللہ رسول جی کو پردواز کرے گا اپنی زندگی تباہ دے برباد نہ کر سازش سمجھ بیماری ہو سی اللہ دی ذات بہتر جان دی لیکن اپنا دل دا جڑا تعلق ہے نا اے مدینہ دے محبوب نہ اپنی زندگی دے اندر اللہ کا خوف پیدا کر اور کردار دے اندر سنت مصطفیٰ پیدا کر میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی شیطان تیرے ایمان پہ آپ سوال کرتا یہ بیماری نہیں ایک ایمان کی دے میں ایمان کی دے میں ایمان بھی دے میں چلا جو ساڑھا میڈیا ہے سب تو زیادہ یہ کچھ نہیں ہے سب تو زیادہ لیکن ایک خبر چلا گیا یہ کچھ نہیں ہوتا ویکسین آگے سارا ہو جا کے بہرحال ایک دنیا بھی گفتگو ہے میرے ہاتھ پڑھنے تو وہ آگاہ کر دینا کہ تولے دل تک ایک آواز پہنچا دینا جتنا کورونا کو ڈر دینا کم از کم ہی دا ادھا نہ لگا تو کورونا کو اہمیت دی اللہ کی ذات کو اہمیت دینے کی اگر اللہ کی ذات کو اہمیت دینا تو آج تو ہے سی آج تو مسیح کے دار فرد فاصلہ رکھنا ہے میں کامی بتائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے جہاد جاتا رہا ایمان اپنا کمزور ہے تو نہیں پتا جو یہودی لابی کوئی براہ راست حملہ نہیں کر سکتے مسلمان کا وہ ایمان دے حملہ کریں گے ایمان دے حملہ کریں گے اور مسلمان اپنے ہاتھ میں ایمان بھی جیتا کریں اپنے ہاتھ نہ سمجھو سازش کو سمجھو مہربانی کرو جڑے یہودی لابی ہے جڑے غیر ملکی لابی ہے اتنے ایمان کو ٹکلو دے گئے آئے کہ چوکھا ایمان وہ کامیاب ہے دوبارہ پورا سال خاموش ہے کہ ماہ رمضان کا پہ تھلی پہ گئی ماہ رمضان کے اندر آپ کو تھلی پہ گئی ماہ رمضان ختم بتاؤ وہ ختم اپنے آپ کو سوچ ذرا این بیماری کے خواتین کی حقیقت ہے کیا الامان الحفیظ اللہ بھی ذات بہتر جانے کیا حقیقت ہے لیکن میرے فیدہ کی ہوا دے اجڑی لابی سرگرم ہے نہ سے او اپنے مشن کامیاب نہیں پہ یہ کیوں کامیاب نہیں پہ آئی تا میرے امت نوجوان خود آپ کامیاب نہیں کرتے خود آپ کامیاب نہیں کرتے خیر میرا حق ہے کہ تبلیغ کر دے بڑا کوئی عمل کرنا کرے میرا کام ہے پیغام عمل کرنا کرے خیر ایمان والو جنت البقیع ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع نے اندر تشریف فرما گئے سلیمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ تے کیا سمجھے کہ میں اللہ دا نبی تیرے نال نا انصافی کرے سا حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ نا تس دا نا انصافی کرو پاکو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اندر حضرت اما عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر رات آپ کیوں خلاف معمول اپنا گھر چھوڑ کے اپنا بستر مبارک چھوڑ کے اپنا کاشان مبارک چھوڑ کے راتی تاریکی دے اندر راتی تنہائی دے اندر کیوں جنت البقیع دے اندر تشریف فرما ہوئے حضور نے فرمایا اے میری حمیرہ اے لیلۃ النصف شعبان دی لیلۃ النصف یعنی 15 شعبان المعظم دی رات خالق کائنات اس رات کے اندر اپنی بخشش کے دروازے کھولنے دے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے دے حضور نے فرمایا اے میری حمیرہ ذرا میرے کو پوچھے دغا اللہ کتنی مہربانی فرمائے دے اللہ دی کتنی کرم نوازی ہونی ہے حضرت اما عائشہ نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ کتنے رحمت کے دروازے کھولنے دے اور اللہ کتنی بخشش مہربان فرمائے دے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اے میری حمیرہ مدینہ المنورہ دے اندر ایک بنو کلب قبیلہ ہے بنو کلب قبیلے دا جتنیاں ریوانے جتنیاں بکریاں گر جتنا ایوں ہے انہاں دے جسمہ دے جتنے ورانے انہاں فالا دی تعداد برابر اللہ اس رات دے اندر میری امت دی بخشت ہے میری امت دی بخشت کا اعلان فرمائے ایمان والے تو فرمان حضور نے فرما دیا بطور تحفہ پیش میرا ٹائم پورا ہو گئے لیکن ایک اوور ٹائم ہے ایمان والا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا خلاصہ سنے پاک محبوب نے فرمایا جب 15 شعبان المعظم دی رات ہوتی خالق کائنات آسمان تو فرشتے کو بھیجے دے کہ قیامت دے اندر فرشتے آنے میں روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کی قیامت دے اندر فرشتے آسمان تو زمین میں پاس نازل ہونے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین کی قیامت دے اندر فرشتے جب اکٹھا جب آسمان تو زمین میں پاس نازل ہونے خالی نہیں ہوتے بلکہ اللہ دے حق دے اندر ایک ساکے رنگ دا جھنڈا ہوتے گرین فلیگ ہوتے سبز کلر دا جھنڈا ہوتے اور جھنڈا جب زمین نادر ہونے بیت اللہ کی چھت میں لا دے جھنڈا بیت اللہ کی چھت میں لگ گیا فرشتے زمین پہ پھیل گئے سونے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور لوگ جو اس رات دے اندر عبادت دے اندر مگر ہونا کوئی قرآن کی تلاوت بیٹھا کرے کوئی قرآن کی تلاوت بیٹھا کرے دا ہونا کوئی میں محبوب دی ذات درود بیٹھا پڑھنا ہونا اور کوئی قیام دی حالت دے اندر کوئی رکوع دی حالت دے اندر کوئی سجدے دی حالت دے اندر ہونا حضور نے فرمایا اے فرشتے انہاں دے نال آکے سلام کرے انہاں کو آگے مصافہ کریں اور جہاں بندہ اس خان دے اندر دعا بیٹھا مگدہ ہوئے اپنے رب کی بارگاہ دے اندر اپنے دل دیا مرادہ بیٹھا مگدہ ہوئے سونے پاک محبوب نے فرمایا فرشتے ہو دی دعا دے آمین انہی دعا دے آمین کھڑے آدھے ہوئے سونے پاک محبوب نے فرمایا ساری فرشتے میرے محبوب حضور نے فرمایا میری امت غلام دے نال مصافہ کرے دے رہنے دعا دے آمین آدھے رہنے جب صبح صادق دا وقت آدھے حضرت جبرائیل امین آسمانہ دے روانہ خواہد خاطر سارے فرشتہ کو جمع چا کریں آسمانہ دے پاسے پرواز کریں اور اے فرشتے حضرت جبرائیل جبرائیل حال سنا اللہ پاک حضور کی امت واسطے کیا اعلان فرمائے حضرت جبرائیل امین فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں کو اپنی نظر رحمت نہ لے دے اپنی محبت نگاہ نہ لے دے حضرت جبرائیل فرمائے سوائے 4 قسم کے لوگ دے کتنا 4 قسم کے لوگ دے فرشتے آدھے کہ وہ 4 قسم کے لوگ کیڑے ہیں جنہاں میں اللہ نظر رحمت نہیں کریں گا جو اس راہ میں اندر بھی اتنی وسیع رحمت کے دروازے کھولیں اور اس راہ میں اندر بھی اللہ کی رحمت کو دور اللہ انہوں نے رحمت نازل نہیں فرمائے گا حضرت جبرائیل امین فرمائے پہلا او بندہ ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں بنے گا مشرک اللہ مشرک تیری نظر رحمت نہیں فرمائے گا دوسرا حضرت جبرائیل امین نے فرمایا جڑا مشاہد دل کے اندر کینہ رکھیں دے کینہ بغض رکھیں دے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا جڑا بندہ کینہ رکھیں دے اپنے مسلمان دے خلاف دل کے اندر کینہ پڑے دے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں واسطے بھی اپنی رحمت کا دروازہ نہیں کھولے گا اے بھی اس راہ کے اندر اللہ کی رحمت کو دور رہ دے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تیجا او بندہ ہے یہ رشتے ناتے ختم کریں دے رشتے ناتے چاہے گھر کے اندر اماں ہوئے چاہے پاپا ہوئے
چاہے گھر والی ہوئے جیڑا بھی خون دا رشتے ختم کرے آتے رہ پڑ بنے حضور نے فرمایا اللہ ایدے واسطے نظر رحمت نہیں فرمائے چوتھا دور ہے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا جو تو او بندہ جڑا اپنے والدین کی بے ادبی کرے جن ماں باپ ناراض بنے اون دے واسطے رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا ہر بندہ اپنے کو لوگوں سوال کرے میرے کو نہیں پتا کہ میرے تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے تو آپ کو نہیں پتا میرے دل کی کیا کیفیت ہے جڑا اندر در مفتی ہے نا اندر در مفتی ہینے کو لوگ پوچھو جا کہ ہر انسان دے دل دے اندر ہے گیا اپنے متعلق آپ سوال نہ کر جا کہ کیا میرے دل کینے دے اندر نہیں کیا میری زندگی نے ماں باپ دی بے ادبی دے گستاخی نہ کہنی کیا میرے دل دے اندر رشتہ دار کو ختم کرنا جڑا اے ہے طوفان ہے اے طوفان دا دل دے اندر کیا نہیں کھڑا اگر کہنی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہے تو سب تو پہلے اے بیماریاں دور کرنے پوشن جب اے بیماریاں دور تھی پھر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اتنا نہیں ہوتا ایک حدیث بات سبحان اللہ ویسے تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک جانے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر کے اندر آسمان دنیا کے نزول اجلال فرمائیں دے اور اپنی مخلوق کو اللہ اپنی شان مطابق ساتھ مار کے فرمائیں دے او میرے قلب مانگنا حضور نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی نا جو ہی رات آہات تھی نے اللہ آسمان دنیا کے نزول فرمائیں دے آسمان دنیا کے نزول فرمائیں دے ایمان والا نہ سنو سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان المعظم دی رات ہوندی ہے لیلۃ النصف دی رات ہوندی ہے اللہ پاک آسمان دنیا دے نظر فرمائے دے جو میرے پروردگار دی شان ہے جو دی شان ہے اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا دے نظر فرمائے دے صد کھڑی کرے دیئے کہ وہ صد کھڑی کرے دیئے جنہاں اپنے گھر دے اندر آرام پیا کرے دے یا مسجد دے اندر رہ کے اپنا وقت پیا گزرے دے خالق کے کائنات صد مرے دے اللہ پاک فرمائے دے او غفلت دے اندر سفر والے او میں اللہ پاک دے دربار کو دور بھجن والے من مستغفر الفرغفر کو گناہوں دی معافی منگن والا اے جڑا سامنے سارے لوگ واسطے برابر ہے ہمیں بزرگ ہے تو بھی برابر ہے نوجوان ہے تو بھی برابر ہے اگر خطیب ہے تو وہ بھی برابر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں من مستغفر الفغفر له اپنے گناہوں دے روپ ہوئے دل دے اندر پشتاب ہوئے میں اللہ معاف کا فرمیسا کوئی ایسا بندہ میری غربت دے اندر زندگی بیاں بسر کرے نہ ہوئے من مستغفر الفغفر له کوئی تنگ دست بندہ کوئی مفلس بندہ میں اللہ پاک کو جب منگے دے میں اللہ پاک کو رزق کنجوسی نہ کریں یار جی اللہ کی رحمت خود صد کھڑی مرے دی میرے غلام مانگنو میں اللہ بے بہا عطا فرمیسا جی میں اللہ بے بہا عطا فرمے دے اپنی دعا کو یا وسیع کر چھوڑے اپنی دعا کو اپنی ذات کی حد تک معدور کر کے محض اپنے واسطے دعا نہ مانگے اما باپ واسطے دعا مانگ چھوڑے اپنے خاندان واسطے دعا مانگ چھوڑے اگر تیرے کو کوئی معافی منگن دی خاطر آئے وہ دعا بھی کر چھوڑے یا اپنے ہمسایہ واسطے بھی دعا کر چھوڑے دوستوں واسطے بھی دعا کر چھوڑے امیہ چنگا دوست ہوئے چنگا یار ہوئے جنہیں دل دیئے تمنا ہوئے جنہیں دنیا دے نال پہ چلتے ہیں جنہیں دنیا دے جارہ نہ گئے اللہ جنت اندر بھی نہیں
یارانا بڑا چھوڑے دل بھی اے تمنا رکھے سے پھر کریں زندگی دے اندر گناہ نہیں آ سکتا کہیں غیبت نہیں کر سکتا امیت دعا مانگے حضور بھی پوری امت واسطے دعا مانگے حضور جنت البقیع دے اندر کھڑے ہو گے اپنی پوری امت واسطے دعا کھڑے مانگر وہ یار تیرا بھی حق بن دے میرا بھی حق بن دے جب دعا مانگو تو اپنی ساتھ تک دعا کو قبول کر دو بلکہ حضور دی پوری امت واسطے دعا مانگو اللہ پاک رب دا فرمائشی یہاں مجائے خالق کے کائنات نے فرمایا آؤ میں اللہ دی بخش سارے پاس آؤ میں صحیح میں اللہ دی رحمت دا دروازے کھولے فرمایا تو دیکھو میں نے ہمیں دعا بھی کرے سو اللہ تعالیٰ نے کو اخلاص نہ ہمیشہ کو بھی توفیق عطا فرمائے ریاکاری کو محفوظ رکھے اگر میں جیلی سوئی تقریر کراں دل کے اندر ریاکاری ہوئے تو میرے بولن کا کوئی فائدہ نہیں نہ آمن کا فائدہ نہ بولن کا فائدہ نہ باہن کا فائدہ دعا کرو اللہ نے کوئی اخلاص عطا فرمائے اور گفتگو دے اندر اگر کوئی جملہ خلاف شرع ادا تھی گیا ہوئے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرماوے اللہ تعالیٰ حضور دی پوری امت حاضر رحم فرماوے اللہ میرے والدین کریمین کی بخشش فرماوے جتنا استاد کو پڑھتے رہ گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے جڑے حیات میں اللہ تعالیٰ نصیحت عطا فرماوے جڑے ٹر گئے اللہ انہاں درجات بلند فرماوے ایسے سربراہ دی رات دے بیچارے 100 دے قریب اے سی بیٹھ گئے جو ناز مرسی خدمت کرے سو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے